اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کا مشاہدہ لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے سے کرشمات ہوتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی برکت سے نورانی اور روحانی رازوں پر مشتمل خواب آتے ہیں۔ درود ابراہیمی کا ایک کمال یہ ہے کہ آپ کا واسطہ اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ پڑنے لگ جاتا ہے، جو آپ کو ٹینشن نہیں دیتے بلکہ آپ کی زندگی میں سکون لے کر آتے ہیں اور آپ کو خیر کی راہوں کی طرف گامزن کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ درود ابراہیمی کا ورد کرنے والوں کے لیے راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں، اس کے معاملات اٹکتے نہیں ہیں، پھنستے نہیں ہیں اور الجھنوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ زندگی میں مٹھاس آتی ہے اور انسان کامیابیوں، عزتوں اور سکون کی سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس درود شریف کے اندر بہت زیادہ راز موجود ہیں۔ جو خوش قسمت ہوگا اسے درود ابراہیمی ورد کرنا نصیب ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملا کرتی اور یہ ایک راز کی بات ہے، یہ ایک خاص بات ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے کتنی اچھی بات کی کہ واقعی درود ابراہیمی کی جو توفیق ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتی، بلکہ درود پڑھنے کی توفیق بھی ہر کسی کو نہیں ملتی۔ تو اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ ہماری کوئی برائی ہے، ہمارا کوئی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی ضرور نیکی ہوگی، کوئی نہ کوئی کرم ہوگا، لیکن ہمیشہ یہی رکھنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی توفیق ملتی ہے تو ہی ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم درود ابراہیمی کا ورد کر رہے ہیں اور کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کے آپ کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، ان کی زندگی میں وہ کسی بھی گناہ کی طرف جاتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ جب شیطان ہمیں کسی بھی قسم کی بات سے کہتا ہے اچھا دیکھو تم یہ نیک کام کر رہی ہو یا کر رہے ہو، تو فوراً درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو دل میں یہ احساس آ جاتا ہے کہ ہم اللہ کی وجہ سے سب کچھ کر رہے ہیں، وہ گناہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ یہ جو بھی آپ نے پیغام سنا ہے بہن کا، اس میں جو انہوں نے کہا کہ زندگی میں سکون آ جاتا ہے، سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک انسان جھوپڑے میں رہ رہا ہے لیکن سکون سے رہ رہا ہے، اور ایک انسان محلوں میں رہ رہا ہے لیکن سکون نہیں ہے، تو کسی بھی کام کی یہ بات نہیں۔ ایک اور مشاہدہ شیئر کرتی ہوں ایک بہن کا۔ یہ کہتی ہیں کہ جب تک درود ابراہیمی میری زندگی میں نہیں تھا تب تک میری زندگی میں مجھے معلوم ہی نہیں تھا میں کہاں جی رہی ہوں، اور اب کہتی ہیں کہ جب کہ درود ابراہیمی میری زندگی میں آ چکا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ کرم ہوا ہے میرے پر کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ سب سے بڑھ کے یہ کہتی ہے کہ جب درود ابراہیمی ان کی زندگی میں نہیں تھا تو یہ اپنے آپ کو گمراہ محسوس کرتی تھیں اور ان کو ہر وقت کوشش کرتی تھی اچھا میں یہ پالوں گی تو سکون آ جائے گا، وہ پالوں گی سکون آ جائے گا۔ کہتی ہیں میں نے 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھ کے بھی کھانا کھایا ہے، لیکن اگر دل میں سکون نہیں ہے، دماغ میں سکون نہیں ہے تو سکون نہیں ملتا تھا۔ اور کہتی ہیں کہ کبھی تو میں نے کسی ایسے ہی بازار میں ایک چھوٹے سے کھوکے نما دکان میں بیٹھ کے بھی کھانا کھایا ہے، اور لیکن اگر سکون تھا تو وہ کھوکے کی دکان پہ بیٹھنا کسی 5 اسٹار سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ یہاں یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری ہر وہ اصلاح کی جو میرے اندر بہت ساری غلطیاں تھیں، اخلاقی بھی اور روحانی بھی اور عبادت کے لحاظ سے بھی۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں اپنی زندگی کے اتنے سال گزار چکی ہوں لیکن میں نے پھر بھی درود ابراہیمی کا ورد لیٹ شروع کیا۔ یہ کہتی مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ درود ابراہیمی پتہ نہیں کتنا بڑا ہے، اس کو پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، اور الحمدللہ آج یہ کہتی ہیں کہ میں 1000 مرتبہ ماشاءاللہ سے درود ابراہیمی مکمل کرتی ہوں۔ آپ سب کے بھی خیال میں کبھی نہ کبھی تو دماغ میں بات آئی ہوگی، ہر کسی کے نہیں کہہ رہی، وہ تو خوش نصیب ہے جن کی آئی نہیں خیال میں، لیکن کچھ لوگوں کی آتی ہوگی کہ دیکھیں کتنا بڑا درود شریف ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا۔ یہ خیال ضرور آتا ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا نہیں ہے۔ حضرت پاک حسین رحمۃ اللہ علیہ نے جو درود بتایا ہے وہ تو درود ابراہیمی سے بھی بڑا ہے۔ پھر آپ سوچیں کہ درود ابراہیمی جس کو اتنا زیادہ حدیث میں بیان ہے ہر طرف، وہ کیوں کر آپ نہ پڑھیں؟ اس سے تو اتنے زیادہ کرشمے ہوں گے آپ کی زندگی میں۔ جیسے ان بہن نے کہا جنہوں نے پیغام پہنچایا ہے، وہ یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی زندگی میں کرشمے ہوتے ہیں اور ہر کوئی درود ابراہیمی نہیں پڑھتا۔ بالکل ویسے ہی اگر آپ کو درود ابراہیمی پڑھنے کا خیال آیا ہے اور آپ نہیں پڑھ پائے تو یقین جانیں کہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا، اگر آپ دعا کرتے رہیں کانسٹنٹلی۔ اگر آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے نا کہ ہم بڑا ہے نہیں پڑھ پا رہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ میرے لیے آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا،
تو آپ کی زندگی میں آٹومیٹکلی اچھے لوگ آنے لگ جائیں گے، نیک لوگ آنے لگ جائیں گے، جو نہیں نیک ان کے آپ کو صرف اچھے رویے ملنے لگ جائیں گے۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے ہمت آتی ہے، طاقت آتی ہے۔ ایک اور بہن کا مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے یہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں ایک جو سب سے بڑا غم مجھے رہے گا وہ یہ کہ میں نے درود ابراہیمی پہلے کیوں نہیں شروع کیا۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجھ پہ بہت کرم رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے مجھے درود ابراہیمی کی توفیق بخشی ہے، تب سے میں اس سے بڑھ کے انعام اپنی زندگی میں کوئی بھی نہیں تصور کر سکتی جو اللہ تعالیٰ مجھے دیتے۔ یہ میرا سکون ہے۔ کہتی ہیں میری زندگی میں جو لوگ میرے ساتھ کبھی برے تھے، آج ان کے رویے مجھے اچھے ملے ہیں۔ کہتی ہیں پہلے میں ڈر جاتی تھی، پہلے میں لوگوں سے ڈر جاتی تھی کہ کسی کے سامنے یہ بات میں کیوں کر کہوں، لیکن اب الحمدللہ کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف اس بات کی تقویت بخشی ہے کہ ان کو لوگوں سے ڈر نہیں لگتا۔ کہتی ہیں میں ایک پراپر دماغی مریض تھی کہ جب بھی کسی انسان نے جنہوں نے میری پراپر مینٹل ہیلتھ کو ڈیمیج کیا ہوا تھا ان لوگوں کا ذکر آتا تھا تو میں گھبرا جاتی تھی، پریشان ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ دماغی ٹارچر ہوا تھا میرے ساتھ کہ میں کانپنے لگ جاتی تھی، میں گھبرانے لگ جاتی تھی، میری زبان سٹیمر یعنی لڑکھڑانے لگ جاتی تھی۔ لیکن الحمدللہ کہتی ہیں کہ جب سے درود ابراہیمی میری زندگی میں آیا ہے ان لوگوں کے سامنے میں سینہ تان کے کھڑی ہو جاتی ہوں اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو۔ لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نہ ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی توفیق دیتے ہیں، نہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی توفیق دیتے ہیں، بلکہ ان کے رویے مجھے اچھے ہی نصیب ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہتی ہیں کہ میں خود حیران کہ درود ابراہیمی کے کتنے کرشمے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہر اس انسان سے بچا کے رکھا، دور رکھا جو لوگ ہمارے ساتھ نیک نہیں تھے، اچھے نہیں تھے، جن کے بارے دل میں ہمارے لیے غلط گمان تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں وہ سب لوگ جن کے دل میں کچھ تھا اور زبان پہ کچھ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے اصل چہرے دکھائے۔ اور سب سے بڑا کرم یہ کہتی ہیں کہ جب بھی کبھی ایسا ہو کہ میں کسی ایسے انسان سے ملوں جس سے پہلے میں کبھی نہیں ملی، تو فوراً ہی اگر وہ انسان، وہ بہن، وہ کوئی بھی ہو جو کہ میرے ساتھ تعلق بنانا چاہے، جیسے کہتی ہیں کہ ایک بہن تھی تو وہ مجھے کہیں چاہ رہی تھی کہ میں ان کو اپنا نمبر دوں اور وہاں پہ ہماری جو ہے وہ بات شروع ہو، اور کسی کام کے تحت کہتی ہیں کہ اس طرح ہوا، لیکن کہتی ہیں ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ نہیں، میں نے ان کے ساتھ بات زیادہ نہیں کرنی، ان کے ساتھ نمبر چینج نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ کہتی ہیں دل میں کھٹک گیا جس کی وجہ سے کہتی ہیں میں ان سے دور ہو گئی۔ غرض یہ کہ کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میری زندگی میں صرف وہی لوگ آئیں جو کہ میری زندگی میں سکون کا باعث ہوں اور مجھے آپ کے قریب کرنے والے ہوں، نہ کہ مجھے آپ سے دور کرنے والے ہوں۔ اور آپ دیکھیں میں ویسے ہی آپ سب سے بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کی جو تنہائیاں ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں انہیں تنہائی سے محبت ہو جاتی ہے، انہیں ہر اس ڈیسیجن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے لیا ہوتا ہے اس کے اوپر ان کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہن کا مشاہدہ شیئر کرتی ہوں، اس کے بعد ویڈیو اینڈ کروں گی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ وہ لڑکی تھی جس کو جب بھی کوئی اس کے مزاج کے خلاف بات ہو جاتی تھی، فیصلے ہو جاتے تھے خاص طور پہ، تو میں پریشان حال ہو کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ تو کہتی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، شاید کبھی کیا بھی ہو، لیکن بس پریشان ہو جاتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ لیکن الحمدللہ کہتی ہیں کہ پہلے جو میں دنیا کے معاملات میں اتنی ایکسائٹیڈ ہو جانا اور جب وہ بات نہ ہونا تو پریشان ہو کے اپسیٹ ہونا، کہتی ہیں اب ایسا کچھ نہیں ہوتا، اب میں سب کچھ اللہ کے سپورٹ کر دیتی ہوں۔ دنیا کی کوئی چیز کہتی ہیں مجھے فیسینیٹ نہیں کرتی، دنیا کی کوئی چیز مجھے بے حد طریقے سے ایک دم سے ایکسائٹیڈ نہیں کر دیتی۔ میں کہتی ہوں جو ہوگا اللہ کرے گا، اگر اللہ نے مجھے کوئی نعمت دی شکر الحمدللہ، اگر نہیں ملی کوئی بات نہیں، اللہ کی کوئی مرضی ہوگی اور بہتری ہوگی۔ اور یہ سب کہتی ہیں سکون اطمینان اللہ تعالیٰ نے جو درود ابراہیمی کہتی ہیں میری زندگی میں ایڈ کیا ہے اس کی وجہ سے آیا ہے۔ اتنے سارے درود ابراہیمی کے مشاہدات ہیں، میں تو آپ لوگوں سے جتنا شیئر کروں اتنا کم ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ مجھے اتنے پیارے پیارے کامنٹس آتے ہیں کہ ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے۔ میں آپ سب کے کامنٹس کا کبھی جواب نہیں دے پاتی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اتنا زیادہ درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دے، اور وہ جو نور کا حصار ہے وہ آپ لوگوں کے ارد گرد ہو، اور جو راز اس درود پاک میں پوشیدہ ہیں وہ آپ سب کو ملے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔